کبھی آپ کو لگا کہ آپ بس اب گر جائیں گے، آپ اپنی بے بسی کی انتہا پہ تھے، اور آپ نے اللہ سے کہا کہ مجھے سنبھال لے، میں بے بس ہوں، مجھ سے مزید کچھ نہیں ہو رہا، بس تو سب کچھ اچھا کرتی ہے. اور پھر غیب سے مدد آئی اور آپ کے سارے جو حالات تھے وہ سدھرتے چلے گئے، جو الجھی ہوئی چیزیں تھیں وہ سلجھ گئیں، معاملات حل ہو گئے، غیب سے مدد آ گئی، دل کو سکون مل گیا، اور آپ کو لگا آپ تو اکیلے ہیں ہی نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. بے بسی کی انتہا جو تھی وہ رحمت میں بدل گئی. آپ نے پکارا تو جواب آیا کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور وہ تو ہے بھی بہت قریب. ایک بزرگ ہیں داؤد تائی ان کا نام، ان کے زمانے کی بات ہے. ایک عورت، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور بچے اب چھوٹے چھوٹے، کیسے گزر بسر کی جائے سمجھ نہیں آتی تھی. بہرحال ان خاتون کے پاس 5 درہم تھے، سمجھ لیجیے کہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ تھی. اس خاتون نے یہ کیا کہ جو درہم تھے ان سے اون خریدی اور پھر اس کی کچھ چیزیں بنا کے مارکیٹ میں فروخت کرتی. اب وہ یہ کرتی تھیں کہ مارکیٹ میں جب فروخت کرتی، ظاہری بات ہے اس پہ انہیں منافع ملتا، جتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی تھی اتنے پیسے، اتنی اماؤنٹ وہ سائڈ پہ کر دیتی تھیں، اور باقی جو اماؤنٹ تھی اس سے گھر کا سودا سلف لے آتی تھیں، اور یوں ان کا گزارا چل رہا تھا. روز وہ یہی کرتی. ایک روز جب وہ ابھی اون کے وہ گولے لے کے ہی آئی تھیں اور ابھی انہوں نے کام شروع نہیں کیا تھا، اچانک ایک پرندہ آیا اور اون کے وہ سارے گولے اٹھا کر لے گیا. خاتون بہت پریشان ہو گئیں. ان کی تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہی یہ تھی نا، ان کے پاس تو کچھ اور تھا ہی نہیں جو وہ خرچ کر کے مزید اون خرید سکتی. بہت پریشان ہو گئیں کہ اب میں کیا چیز بناؤں گی، کیسے بیچوں گی، کیسے گھر کا خرچ چلے گا. سوچتی رہیں، پریشان ہوتی رہیں، اور پھر وہ ان بزرگ یعنی حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور ایک عجیب سوال کیا میرے اچھے سامعین. کہنے لگیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کریم رحم دل ہے یا پھر نعوذ باللہ ظالم ہے؟ بڑا سخت سوال تھا میرے اچھے سامعین. اب یہ جو بزرگ ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم تو بڑا ہی مہربان ہے، اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے. لیکن وہ خاتون سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ جو میری ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی وہ ایک پرندہ اٹھا کے لے گیا ہے، میرا کیا قصور تھا؟ اب میں کیسے گزر بسر کروں گی، کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی؟ اس میں رحم دلی کہاں سے آ گئی؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. اب وہ بزرگ ان خاتون کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دروازہ جا کے کھولتے ہیں تو کچھ صاحبان کھڑے ہیں دروازے پہ. کہنے لگے کہ آپ ہی داؤد تائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی. کہنے لگے کہ یہ 10,000 درہم ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ یہ 10,000 درہم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک عجیب بات ہوئی، ہم تاجر ہیں اور ہم سمندر میں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. اچانک یہ ہوا کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. ہم بے حد پریشان تھے. ایک تو ہمارا تجارت کا سامان لگتا تھا ڈوب جائے گا، اور دوسرا ہمیں لگتا تھا ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایسے میں چونکہ ہم بالکل کوئی امید نہیں پا رہے تھے اپنی جان بچانے کی، تو ہم 10 تاجر تھے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اے اللہ تو ہمیں بچا لے گا اور ہم محفوظ طریقے سے گھر واپس پہنچ جائیں گے تو تیری راہ میں ہم میں سے ہر فرد 1,000 درہم خرچ کرے گا. کہتے ہیں ابھی ہم نے یہ دعا کی ہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک پرندہ اس کشتی کے اوپر سے گزرا اور اس کی چونچ میں اون کے گولے تھے کچھ، وہ اس نے ہماری کشتی میں گرا دیے. ہم نے ان اون کے گولوں سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس کے اندر جو پانی بھر چکا تھا وہ باہر پھینکا، اور یوں ہم محفوظ طریقے سے کنارے پہ پہنچ گئے. اب چونکہ
جہاں پہنچے ہیں وہاں آپ کا علاقہ ہے، ہم نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی نیک شخص ہے تو ہمیں بتایا جائے، انہوں نے ہمیں آپ کے گھر کا راستہ دکھایا ہے، تو یہ 10,000 درہم ہیں، آپ یہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا۔ میرے اچھے سامعین، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحبان کا شکریہ ادا کیا، گھر واپس آئے، ان خاتون کو سارا قصہ سنایا کہ ان کے گولے کہاں چلے گئے تھے اور اللہ نے کیسے ان لوگوں کی مدد کی اور ان لوگوں کے وسیلے سے اس خاتون کو کتنا زیادہ نواز دیا، وقتی سی پریشانی کے بعد کتنی بڑی خوشی سنائی۔ اب وہ جو خاتون نے سوال کیا تھا کہ اے داؤد طائی آپ بتائیے کہ اللہ کریم رحم دل ہے یا ظالم، نعوذ باللہ، تو حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان خاتون سے کہتے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ کریم رحم دل ہے یا ظالم؟ اور وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ کریم کو بڑا ہی رحم دل پایا ہے،